نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت دن سے ساتھی احباب کچھ تقاضا کر رہے تھے کہ جناب جاوید غامدی صاحب اور جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور جناب رجب بٹ صاحب، ان پر کچھ گفتگو کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ تینوں بہت زیادہ متاثر جدیدیت سے، تینوں اقلیات پر کام کرتے ہیں اور تینوں فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں اور تینوں سوشل میڈیا اسٹارز ہیں اور تینوں کے فالورز بھی بہت ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بہت زیادہ متحرک ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے اپنی فین فالوئنگ بہت بڑھا لی ہے۔ آج ہم ان کا تھوڑی سی ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں 10 خرابیاں ہیں، 10 خرابیاں۔ جاوید غامدی صاحب، انجینئر مرزا صاحب، رجب بٹ صاحب، ان کے 10 خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی خرابی جو نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو کم عمر لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو کم سمجھ بندوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو ناقص علم ہے، ناقص فہم ہے، کم سمجھ ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں، دین کے علم سے واقف نہیں ہے، دین کی تعبیرات سے واقف نہیں ہے، اسلام اور شریعت سے صحیح طرح واقف نہیں ہے، تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہیں ان سے۔ اور جو باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، سنت سے واقف ہے، قرآن سے واقف، صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 قسم کے علوم چاہیے، صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ قرآن کی من پسند وہ تعبیر کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تفسیر بیان کر۔ اسی طرح حدیث کے لیے بھی علم چاہیے، ایک علم نہیں، کئی علوم چاہیے، اور یہ بھی کرنا۔ تو ان میں خرابیاں 10 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے متبعین بیچارے نوجوان طبقہ ہے، وہ کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، عصری تعلیم سے بہرور ہیں، لیکن وہ متاثر ہیں ان سے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ بے ادب بن جاتے ہیں۔ بے ادبی کس کی ہے؟ علماء کی ہے۔ بے ادبی کس کی ہے؟ اللہ والوں کی ہے۔ بے ادبی کس کی ہے؟ بڑے لوگوں کی ہے، جو دین میں بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب، کہ عابد پر ایسی ہی فضیلت عالم کی جیسے چاند کی ستاروں پر ہے، اور عالم اور سب سے پہلے دین سے۔ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ علماء سے کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ والوں سے کاٹ رہے ہیں، یہ دین میں جو بڑھ ہیں ان سے کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بے ادب بنا رہے ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، اور بے ادب بن جاتے ہیں بیچارے نوجوان بچے، نوجوان طالب علم، نوجوان نہ سمجھ، جو دین سے نہ سمجھ کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے یا پاگل ہے یا دیوانے ہیں یا مجنون ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین سے نہ سمجھ ہے، دین سے دور ہیں، اور وہ لوگ بیچارے بے ادب بن رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لیس منا من لم یعکر کبیرنا ویرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی قدر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر ہم نہ کرے، اور یہ ایسا کر رہے ہیں۔ پہلی خرابی بے ادب بن رہے ہیں۔ تو میں التجا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، دین کلہ ادب، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب نہیں تو سب بربادی ہے، ادب نہیں تو سب تباہی ہے، ادب نہیں ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، پہاڑوں جتنا نیکیاں لے کر آئیں گے سب ضائع ہو جائے گا۔ اس میں بے ادبی بھی ہے، اس میں غیبت بھی ہے، اس میں بہتان بھی ہے، اس میں الزام تراشی بھی ہے، اس میں نقص دیکھنا بھی ہے، عیب دیکھنا بھی ہے، اور یہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، دوسری خرابی، یہ صرف عیب دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر 99 عیب ہوں، 99 خرابی ہوں، 99 کمیاں ہوں، لیکن ایک اچھائی ہو، اس اچھائی ایک کی وجہ سے اس کو اچھا جاننا چاہیے۔ لیکن یہ 99 اچھائیاں ہوں، ایک کمی کوتاہی ہو تو اسی کو اچھال دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی دنیا تسلیم کرتے ہیں چشتی رسول اللہ، کوئی جو چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہوں گے، مثال کے طور پر سمجھا دیا ہوگا۔ یا تھانوی رسول اللہ، حضرت تھانوی کیا اس کے قائل ہو سکتے ہیں؟ یا ان کے متابعین، ان کے متعلقین، یہ ان کے ماننے والے کے قائل ہو سکتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک؟ حضرت تھانوی جیسی شخصیت سوچ سکتے ہیں، جن کو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اکرم محمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں مجدد تھے، تو کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں سمجھانے کے لیے جملہ، ایک جملہ کوٹ کر دیا، وہ بھی ایک غیر طبی، جو طباعت بھی نہیں ہوئی، جو نشر و اشاعت میں بھی نہیں گئی، جو چھاپی بھی نہیں کتاب، وہاں اس کو کوٹ کر کے آج تک وہ بدنام کر رہا ہے۔
تو یہ کمیاں دیکھ رہا ہے. دوسری پہلی خرابی بے ادب بنا رہا ہے, دوسری خرابی کمیاں کوتاہیاں دیکھ رہا ہے. اور کوتاہیاں دیکھنے کا ہمارا وہ کام نہیں ہے, یہ تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ہمارا کام کیا ہونا, اچھائی دیکھنی چاہیے, ہمارا کام بھلائی دیکھنی چاہیے, ہمارا کام خیر. جو وہ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ, جو مطلب مستقل کسی کی کمیاں دیکھتا ہے اس کے پیچھے تو نماز مکروہ ہے, مستقل عیب دیکھتا ہے اس کے پیچھے تو نماز مکروہ ہے. وہ نہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, عیسی علیہ السلام کے پیچھے ایک حواری تھے, تو کسی نے دیکھا ہم جیسے کمزور آدمی نے کہ ایک نبی ہے دوسرا حواری ہے, یعنی صحابی ہے, یعنی نہ ولی ہے, تو پیچھے چل دیا. اب یہ جو ولی تھے یا حواری تھے یہ صحابی تھے حضرت عیسی علیہ السلام کے, ان کے دل میں آئی یہ پیچھے بدماش آ رہا ہے, گنہگار آ رہا ہے, یہ تو زانی شور شرابی, دل میں آیا. اللہ نے فوری وحی اتار دی, ایسا تمہارے پیچھے جو آ رہا ہے یہ جنتی تھا, اس سے پیچھے جو آ رہا ہے وہ جہنمی تھا. اس نے چونکہ اس کے دل میں نفرت کی ہے اس سے, لہذا اس جنتی کو جہنم دے دی, اس جہنمی کو جنت دے دی. اتنی نفرت اللہ برداشت نہیں کرتا, اور یہ مستقل نفرت پیدا کر رہے ہیں علماء کے لیے, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد, عابد پر بھائی حضور نے فرمایا ساری رات عابد عبادت کرتا رہے اور عالم سوئے رہے تو بھی اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا, زیادہ فضیلت والے. اور یہ سب سے پہلے عیب پیدا کر رہے ہیں, بے ادب بنا رہے ہیں, اور کمیاں کوتاہیاں دکھا رہے ہیں نوجوان طبقے کو. وہ متاثر ہو, چشتی رسول اللہ لوگ اٹریکشن, تھانوی رسول اللہ اٹریکشن ہے, اس میں لوگ متوجہ ہوتے, ارے تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کہہ دیا, ارے چشتی نے یہ کہہ دیا, ارے حضرت خواجہ نظام الدین نے یہ کہہ دیا. اچھا تو وہ سمجھ نہیں ہے ان کو بھئی کس پیرے میں مثال دی, کیا سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا, لیکن یہ ایک جملے پر پوری قوم کو گمراہ کرتے ہیں, لاکھوں نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تیسری چیز ان کے اندر کیا ہے, اجماع سے انحراف ہے. رجب بھٹ ہوں, جاوید احمد قامتی صاحب ہوں, انجینئر مرزا, اجماع, پوری امت جس چیز پر اکٹھی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کا فرمان, وہ ایسے ہے جیسے نبی کا فرمان, اس لیے پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا ہے, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, جماعت پر اللہ کا کرم ہے, جماعت پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, جماعت ہی اللہ کے اس میں ہوتی ہے, رحمت میں ہوتی ہے. تو لیکن پوری امت تو گمراہ نہیں ہو سکتی میرے عزیزو. اب یہ اجماع سے مثلا حضرت قامتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ رجب کی صدا کا انکار کر رہے ہیں, حدود میں تاخیری حربے اس طرح کی چیزیں نکال رہے ہیں, حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے, 1400 سال کا اجماع ہے, حنفی, حنبلی, شافعی, مالکی کا اجماع ہے. اس اجماع سے انحراف پیدا کر کے نئی تعبیر کر رہے ہیں, اور یہ تین اسی میں شامل ہیں, قامتی صاحب بھی اور مرزا صاحب بھی اور رجب بھٹ بھی. تو تین خرابیاں. چوتھی خرابی کہ چونکہ مغربی متاثر ہی نہیں ہے, جدید لوگوں کو پڑھائے, مغربی مفکرین کو پڑھائے ہے, اور جدید علوم سے لوگوں کے ساتھ واسطے میں ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب دامد کا تو میرے استاد ہیں, ان سے تو الیکس نہیں ہے نا ان کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے متعلق ان میں سے تو نہیں ہے, نہیں ہے. یا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے متبین میں سے تو نہیں ہے, نہیں ہے. یا حضرت جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متبین میں سے تو نہیں ہے. یا اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متبین میں سے تو نہیں ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے قافلے میں سے تو نہیں ہے. جدید لوگوں سے, یونیورسٹی والوں سے واقف ہیں, الگ سلیک ان کی, مغربی مصنفین کو پڑھے, مغربی مفکرین کو پڑھے, اس لیے ان سے متاثر ہیں. وہی جس طرح وہ کیڑے نکال کر تعبیر اپنی طرف کرتے ہیں, یہ بھی تعبیر اپنی طرف کر رہے ہیں, دین کی نئی تعبیر کر رہے ہیں. نوجوان متاثر ہوتا ہے, چونکہ نوجوان کہاں کا ہے ان کے پاس, کالج کا, یونیورسٹی کا اور اسکول کا, اداروں کا. وہ کن کو پڑھتا ہے, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو نہیں پڑھتا, وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو نہیں پڑھتا, وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو نہیں پڑھتا, وہ حضرت مجید الثانی رحمۃ اللہ کو نہیں پڑھتا, وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کو نہیں پڑھتا. وہ کن کو پڑھتا ہے, وہ مغربی مصنفین کو پڑھتا ہے. وہ جدید لوگوں سے ساحل ادیم کو پڑھے گا, وہ انہیں سے واقف ہوگا تو یقیناً وہ بھی گمراہ ہوگا. تو یہ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اسی طرح پھر ان کا دور خرابی, اگلی خرابی یہ عقلیات سے متاثر ہے. یہ دین کو تابع کرتے ہیں عقل کے, یہ شریعت کو تابع کرتے ہیں عقل کے, یہ وحی کو تابع کرتے ہیں عقل کے. حالانکہ عقل کی جہاں انتہا ہے وحی کے علم کی وہاں سے ابتدا ہے. عقل میں آئے گی کہاں, عقل میں کہاں کام آئے گی پتھر مارو اجر ملے گا, عقل میں کہاں کام آئے گا کہ اس جگہ پر بھاگو تو اجر ملے گا, عقل میں کہاں کام آئے گی کہ 3 چکر میں بھاگو 3 چکر میں ایسا چلو, عقل میں کہاں آئے گا کہ ایک کندھا ننگا رکھو ایک
ڈھانپ کے رکھو. عقل میں کہاں کام آئے گا کہ وہاں جاؤ تو ٹوپی نہ پہنو سر ننگا رکھو. یہ باتیں عقل میں نہیں ہے. یہ شریعت کی باتیں، یہ اسلام کی باتیں، یہ وحی کی باتیں ہیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمانے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ میں جو تھے جس کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتا ہے کل وعد اللہ الحسنى ساری جنت. اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا میں ان سے راضی ہوگی. اللہ کہہ رہا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. غامدی صاحب کے لیے تو یہ نہیں ہے نا، رجب بٹ کے لیے تو یہ نہیں ہے نا، انجینئر صاحب کے لیے تو نہیں ہے نا. ان کے لیے ان کو بھی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض باتیں کالا اور سفید دھاگا رکھ رہے ہیں اس کے نیچے، حالانکہ صحابہ ہیں میرے نبی کے، وہ ہے تربیت یافتہ ہیں، میرے نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں. کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا ہے روزے کے لیے، تو ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو مرزا صاحب کو کہاں سمجھ میں آئے گی، گاندھی صاحب کو کہاں سمجھ میں آئے گی، رجب بٹ کو کہاں سمجھ آئے گی. تو یہ ان کے اندر یہ بھی خرابی ہے. اگلی خرابی کیا ہے ان کے اندر؟ سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں. سنسنی خیز جیسے بریکنگ نیوز، کیا ہو گیا مرغی نے انڈا دے دیا. بریکنگ نیوز، ارے بھائی کیا ہو گیا وہ جناب بارش کا پانی ہاں اس جگہ پر ہو گیا. بریکنگ نیوز، کیا ہو گیا وہ چور بھاگ گیا. بریکنگ نیوز، وہ بھائی کیا ہو گیا پولیس والے کی پینٹ اتر گئی. بریکنگ نیوز، وہ کیا ہو گیا ڈاکو کے پاس نکلی پستول تھا. بریکنگ نیوز، ارے کیا ہو گیا کوئی جہاز ٹائم پر اڑ گیا. بریکنگ نیوز، ارے کیا ہو گیا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا. یہ قسم کے بریکنگ نیوز، اسی طرح کی بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں رجب بٹ، انجینئر صاحب اور جاوید گامدی صاحب. تو اسی سے یہ سنسنی خیزی جذبات، حالانکہ دین میں سنسنی خیزی نہیں ہے، دین میں جذبات نہیں ہے، دین میں اللہ کے رسول کی تابعداری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دین میں اللہ کے رسول کی تابعداری ہے کہ کیا اللہ کا رسول کہ جو کچھ حکم دے فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم دے میرے نبی اس کو پکڑ لو، جسے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ واطیعوا اللہ واطیعوا رسول، یہ دین ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دین ہے. لیکن یہ سنسنی خیز پھیلاتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز پھیلاتے ہیں. یہ ایک چیز 8 دن مطالعہ کرتے ہیں، کوئی عیب چنتے ہیں، کوئی کمی چنتے ہیں. مثلا کسی نے مثال دیتے ہوئے کوئی بات کہہ دی سمجھانے کے لیے، اسی کو 8 دن کے بعد ڈھونڈ کے لاتے، لو یہ ہے، یہ فلاں نے یہ کر دیا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کر دیا، حضرت مجدد الثانوی نے یہ کم دیا، حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ نے یہ کر دیا، یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہ کر دیا، یہ بریلوی یہ کر رہے ہیں، یہ دیوبندی یہ کر رہی، یہ دیکھو فلاں اہل حدیث یہ کر رہے، یہ وہ کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز کہہ رہے، مرغی نے انڈا دے دیا. تو یہی اسی طرح جس طرح میڈیا بریکنگ نیوز دے رہا ہے، اس طرح یہ تینوں حضرات بھی بریکنگ نیوز کر رہے ہیں. اگلی خرابی فرقہ وارانہ. وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کے رسول کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، لوگ شریعت اور دین کے خلاف بولنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے؟ اللہ کے خلاف بولیں گے جوتے پڑیں گے، نبی کے خلاف پڑھیں گے ڈنڈے پڑیں گے، دین کے خلاف بولیں گے تو ان کو چپیٹے پڑیں گے اور 76 پڑھیں گے. تو کیا کرتے ہیں؟ جو دین کے ماننے والے ہیں، جو دین کے چوکیدار ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان پر عیب، ان کی عیب دیکھتے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں دیکھتے ہیں. دیکھیں کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی مکمل کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی منزہ مبرہ ہے ہر چیز سے؟ 2 ہستی ہے کائنات میں، اللہ کے رسول منزہ ہے، مبرہ ہے کمی سے، کوتاہی سے، عیب سے، خامی سے، اور ہر چیز سے منزہ مبرہ ہے. باقی جس کام کو انسان کرے گا، جب وہ عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الاسلام ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑا مستند مدرسے کا فارغ ہو، لیکن ہے تو انسان. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ نے وہ دے دیا ہے کہ آپ سے کمی ہوگی، آپ سے کوتاہی ہو گئی. اب پھر کیا ہوگا کہ لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. اللہ نے یہ اختیار دے دیا، اللہ نے تسلی دے دی، اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا، اللہ نے توبہ کا کلمہ دے دیا، سارا ختم. تو یہ کہتے ہیں فرقہ وارانہ گفتگو، فرقہ وارانہ. ہر فرقے، ہماری بھی غلطی ہے. علماء ہماری نوجوان خطیب ایک دوسرے کی عیب دیکھتے ہیں، اسی کو ایک کوٹ کرتا ہے. نوجوان خطیب ایک دوسرے کی کمیاں دیکھتے ہیں، اسی کو یہ کوٹ کرتے ہیں تینوں حضرات. نوجوان خطیب ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، اسی کو یہ مثال بنا دیتے ہیں، اسی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اسی کو یہ نمونہ سمجھتے ہیں، پھر آگے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہ خرابی بھی ہے. اور پھر اگلی خرابی کیا ہے؟ علمی مستند نہیں ہے. یہ کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، کوئی علمی طور پر ان کے پاس صحیح سند نہیں ہے. کسی بڑے عالم کے ساتھ رہ کر ڈاکٹر بنتا ہے MBBS 5 سال میں،
اس کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ کسی مستند ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر تشخیص کر سکے، علاج کر سکے اور دیکھ سکے. تو اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا، ہاؤس جاب نہیں کرتا، ڈاکٹر نہیں کرتا. اسی طرح کوئی عالم بھی بنتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. مستند عالم ہو، مستند سند ہو، مستند کسی سے. دیکھیے میری سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے، ہر عالم کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے. مرزا صاحب کی تو نہیں ہے، غامدی صاحب کی تو نہیں ہے، رجب بٹ کی تو نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں ہے مستند علم؟ کہاں ہے مستند ان کے پاس سند؟ کہاں ہے مستند ڈگری؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح پھر یہ اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ اتحاد کا دعویٰ میرے استاد محترم شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب کرے تو کر سکتے ہیں. اتحاد کا دعویٰ اگر 3-4 دنیا کے جو عالم ہیں اس وقت وہ کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ استنباط کرتے ہیں، اکابر کا سہارا لیتے ہیں. میرے استاد محترم شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب نے بینکنگ وہ نہیں کی. جتنے اصول حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے لکھے، جتنے اصول تمام پیچھے اکابرین نے لکھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے لکھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھے، یہ بات چیزیں فقہ مالکیہ سے بھی لی ہیں. اس پہ جا کر جدید بینکنگ کا سہارا لیا، آج بینکنگ میں ٹاپ کا بینکار بن گئے. تو ایسا نہیں خود کیا ہے، اتحاد کیا، ایسا نہیں ہے. ان اپنے اکابر، اپنے بڑوں، اپنے اسلاف سے لی ہیں. تو اس طور پر یہ لوگ، ان کے پاس ایسا نہیں ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کی شہرت. دیکھیے شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہیں. میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سوشل میڈیا کے محتاج. اللہ نے ویسے ان کو شہرت دے دی، اللہ نے ویسے ان کو مقبولیت دے دی ہے، اللہ نے ویسے ہی ان کو قبولیت دے دی ہے. تو یہ چونکہ سوشل میڈیا پر وہ ہے، سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا علمی شخص، سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا قابل شخص، سامنے کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوتا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا. اس لیے من پسند تعبیریں کرتے ہیں، من پسند تشریح کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ان کے اندر خرابیاں ہیں، ان تینوں حضرات میں اور ان کے متبعین میں یہ خرابیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی پڑے گی. علاج کیا ہے ان کا؟ ان کو سمجھانا بھی پڑے گا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی پڑے گی. تو یقیناً امت گمراہی سے بچ جائے گی، کیونکہ بہت سارا نوجوان طبقہ ان تینوں سے متاثر ہے اور ان کو سنتا ہے. ان کو سمجھانا بھی پڑے گا پیار سے، محبت سے، حکمت سے. میرے نبی نے لٹ نہیں ماری مکہ مکرمہ میں، میرے نبی نے سختی نہیں کی مکہ مکرمہ کے کفار پر، مدینہ منورہ کی یہودی پر. میرے نبی نے پیار محبت سے اپنایا، ان کو سمجھایا اور پیار محبت سے ان کو راغب کیا، اپنی طرف کیا اور ان کے لیے دعائیں کی. یہ دو کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے ان کے متبعین کے لیے. یقیناً گمراہی سے بچ جائیں گے، ورنہ امت کا بہت بڑا نوجوان طبقہ گمراہ ہو رہا ہے.